بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے فیئرس آف کمفرٹ زون۔ کمفرٹ زون کیا ہے اس کی میں ایک ایگزامپل دوں گا، پھر اسے ڈیفائن کروں گا کہ آخر کون سے خوف ہیں جو ہمیں کمفرٹ زون سے ہوتے ہیں اور ہم پھر اپنے کمفرٹ زون سے نکلتے نہیں ہیں، اس کے پھر ہماری زندگی پر کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ ایک شخص اپنے کتے کے ساتھ پارک میں بیٹھا تھا، بینچ پر بیٹھا تھا۔ اس کا کتا اس کے برابر میں بینچ پر لیٹا ہوا تھا، مگر ہر لمحہ وہ بے قرار ہوتا، اٹھتا اور ادھر ادھر ہوتا۔ ہلکی سی دھوپ پڑ رہی تھی، سردیوں کا موسم تھا۔ یہ عالم جب ایک شخص نے دیکھا تو وہ اس شخص کے قریب آیا جس کے پاس ایک کتا تھا اور وہ کچھ ایزی فیل نہیں کر رہا تھا۔ اس نے کہا، صاحب یہ کتا جو آپ کا ہے برابر میں آپ کے بیٹھا ہے اور یہ تکلیف سے بلک رہا ہے، تو آپ اسے یہاں سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ کیوں نہیں سلاتے یا بٹھاتے؟ تو اس نے کہا، یہ تکلیف میں نہیں ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے، یہ جہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں ایک چھوٹی سی کیل ہے، وہ اسے چبھ رہی ہے تو وہ اس سے بلک رہا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے فوراً رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو اس شخص نے اسے کہا کہ پھر آپ یہاں سے اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ کمفرٹ زون میں ہے، ہلکی سی دھوپ پڑ رہی ہے، سردی کا موسم ہے، اسے مزہ آ رہا ہے، تکلیف اتنی زیادہ نہیں ہے کہ یہاں سے ہٹ جائے۔ جب آہستہ آہستہ اگر تکلیف بڑھ گئی، برداشت نہ کر سکا، تو یہ پھر یہاں سے خود ہی اٹھ جائے گا۔ یہ تکلیف ابھی برداشت کے قابل ہے۔ ہم زندگی میں ایسے ہی کمفرٹ زون سے ہوتے ہیں، ایسے ہی کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں، مزہ آتا ہے، آرام آتا ہے، سکون آتا ہے، ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے مگر ہم اسے برداشت کرتے ہیں۔ جب تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے تب ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں، جب وقت نکل جاتا ہے۔ کمفرٹ زون جہاں آپ کو آرام ملے، سکون ملے اور آپ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوں، اپنی زندگی گزار رہے ہوں یا زندگی کے لمحات گزر رہے ہوں، ہلکی سی چبھن، ہلکی سی تکلیف جو ایک چھوٹی سی ایرر ہوتی ہے اور بلنڈر میں تبدیل ہو جاتی ہے، ہم اس وقت تک ہوش نہیں لیتے۔ یہی ہمارا المیہ ہوتا ہے۔ دوسری ایک ایگزامپل کہ مینڈک کی تحقیق کی گئی ہے کہ اگر آپ اسے کسی برتن میں ٹب میں ڈالیں گے اور وہاں ہلکا ہلکا پانی گرم کرتے جائیں تو وہ اس گداز سے بہت محصور ہوگا اور وہ اس سردی کے موسم میں اپنے جسم کو اس سے لبریز کر لے گا اور اس سے لطف اندوز ہوگا۔ مگر ہلکی سی ہیٹ آنچ جیسے بڑھتی جائے گی تو وہ آہستہ آہستہ اپنی جلد کو کمفرٹ زون سے نکالنے کی کوشش کرے گا، مگر وہ نکلے گا نہیں، کیونکہ اسے مزہ آتا ہے، وہ کمفرٹ زون میں ہوتا ہے۔ مگر وہ آنچ جب اپنی حد تک پہنچتی ہے، پانی بہت گرم ہو جاتا ہے، تو پھر مینڈک اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور نکل نہیں سکتا، کیونکہ اس کے سینسز بالکل ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ یہی المیہ انسان کے ساتھ ہے۔ تحقیق کی گئی ہے کہ وہ کمفرٹ زون میں اس وقت رہتا ہے، ہلکی تکلیف کو بھی برداشت کرتا ہے جب اسے اطمینان ہوتا ہے، مزہ آتا ہے، اس کا ذہن اور جسم یکسوئی کے ساتھ ایک ہی زون میں چلتا ہے اور وہ ہوتا ہے کمفرٹ زون۔ اب 4 ایسے انسان کے زون ہیں جہاں کمفرٹ زون میں رہتا ہے، اسے فیئرس ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلتا، زندگی میں ناکام ہوتا ہے، مشکلاتیں آتی ہیں، سکون چلا جاتا ہے اور زندگی پھر بہتر نہیں رہتی۔ سب سے پہلا انسان کے اندر جو فیئر، خوف ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے فیئر آف اننون۔ ہم کسی انجانے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کوئی کام اس لیے نہیں کرتے کہ نہ جانے کیا ہوگا، ہم جب کریں گے تو یہ ہوگا، کسی اجنبی شخص کے ساتھ بات کریں گے تو وہ کیا کہہ دے گا، کیا پتہ ہماری انسلٹ کر دے، کوئی ایسا کام شروع کر دیں گے تو ہم اس سے کیا نہ جانے نتائج نکالیں گے۔ یعنی فیئر آف اننون ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتا، ہم اپنے کمفرٹ زون میں وہیں رہتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے۔ دوسرا جو فیئر ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہے، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، فیئر آف فیلیور۔ یعنی ہم کام کرنے سے پہلے اپنے کمفرٹ زون میں ٹھہرے رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں نہیں، ایسا کرنے سے ہمیں ناکامی ہوگی اور ہم فیل ہو جائیں گے۔ یہی حالات ہوتے ہیں، ہم وہیں پڑے رہتے ہیں اور آگے نہیں نکلتے۔ اس کے بعد تیسرا جو فیئر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ حالات، فیئر آف ایٹماسفیئر۔
हम हमेशा यही समझते हैं कि हालात अब ठीक नहीं हैं, अगर हालात ठीक होंगे तो हम करेंगे। ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम अपनी ज़िंदगी का काट देते हैं, गुजार देते हैं और हम वो कुछ नहीं करते। हम समझते हैं कि इस खौफ में मुब्तला होते हैं, कंफर्ट ज़ोन से नहीं निकलते और हम समझते हैं कि अगर करेंगे तो हालात हमारे मुकाबिल आ जाएंगे और हम उस मकसद में, गोल में नाकाम हो जाएंगे। उसके बाद एक लास्ट फ़ियर होता है जो बहुत बड़ा फ़ियर होता है, जिस खौफ से हम नहीं निकलते, वो होता है फ़ियर ऑफ चैलेंज। हम ज़िंदगी में किसी भी काम को चैलेंज के तौर पर नहीं लेते। जिस तरह ज़िंदगी चल रही है, हम कहते हैं यही ज़िंदगी है, मज़ा आ रहा है, ये चीज़ें हमारे साथ हैं, हम अपने कंफर्ट ज़ोन में ही मुब्तला होते हैं, उसी महवर में रहते हैं, उस दायरे से नहीं निकलते और हमेशा यही सोचते हैं कि अगर यहाँ से निकल गए तो कुछ नहीं होगा। और इस तरह के खौफ हमें एक ही जगह रहते हैं और हम मेंढक की तरह आहिस्ता आहिस्ता गुदाज होते हुए इतने बेबस हो जाते हैं कि उस छोटे से टप में अपने ज़िंदगी के दायरे से नहीं निकल सकते। हमेशा जब भी एक डांट आए, स्पॉट आए, एक आँच आए, एक तकलीफ़ आए, जहाँ भी आप समझें कि ये मामला है जो मामला बढ़कर हमारी ज़िंदगी को नुकसान देगा, हमारी गोल्स को नुकसान देगा, हमारे ज़हन को देगा, सुकून को देगा, तो आप फ़ौरन वहीं से निकल जाएं और इन खौफ से अपने आप को मुबर्रा कर लें और आगे बढ़ते रहें, सुकून से ज़िंदगी गुजारें, इत्मीनान से गुजारें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।